اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے پارہ تلک الرسل، سورہ آل عمران، آیت نمبر 30۔ تو جلدی سے تیار ہو جائیے، اپنے اپنے سبق کو اپنی اپنی کتابوں میں کھول لیں۔ سبق نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر 30، تیسرا پارہ تلک الرسل، پارہ تلک الرسل، سورہ آل عمران، آیت نمبر 30۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد، زبر زیر پیش، یہ تینوں حرکت ایک جملے میں ہے، زبر زیر پیش، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بھی نہیں کھینچتے۔ تو تجد، یوم تجد کل نفس ما عملت، میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے، کل نفس ما عملت من خیر محضرا، نون ساکن کے بعد خواہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو من خیر، میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے، من خیر محضرا، من خیر محضرا وما عملت، اور اگر محضرا پہ آپ وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، من خیر محضرا وما عملت، محضرا وما عملت، ٹھیک ہے؟ اور وقف کریں گے تو محضرا وما عملت من سوء، نون ساکن کے بعد سین ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، من سوء تود لو ان بینہا، تود لو ان، واو ساکن سے قبل زبر ہے، اس جگہ پہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، تود لو ان، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، بینہا، ہا الف زبر ہا، بینہا وبینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، را کو پر کریں گے اور لام کو بھی پر کریں گے، لفظ اللہ کے لام سے قبل پیش ہے اور را پہ پیش ہے، را بھی پر ہوگی اور لفظ اللہ کا لام بھی پر ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، واللہ لام کو پر کریں گے، رؤوفن میں را کو پر کریں گے، اور اس جگہ پہ قلب ہوگا، تنوین کے بعد با ہے، تو تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، رؤوف بالعباد۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، آیت نمبر 31، 30 کے بعد 31۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا ہوگا، اور نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ، لام کو پر کیجئے، فاتبعونی،
فاتبعونی، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، دونوں کو کھینچیں گے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پوری آیت اس طرح سے پڑھیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کسی جگہ پہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو برائے مہربانی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول، را کو پر کیجئے اور لام کو اس جگہ پہ پر کیجئے اور طا کو بھی پر کیجئے. پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر کے اس کی آواز کو نکالنا. قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 34. آیت نمبر 33. ان اللہ اصطفى آدم، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. ذال را پیش، ذر رایا زیر ری، ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آیت نمبر 35. اذ قالت امرأة عمران ربی، عمران را کو پر کیجئے اور ربی میں بھی را کو پر کیجئے. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک، را کو پر کریں گے. انی، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور یا کو تھوڑا سا کھینچئے. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، را الف دو زبر رن، محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. پھر سے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. آیت نمبر 36. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم را کو پر کرے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، نون مشدد ہے غنہ کریں گے، اور یا مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب پوری آیت اس طرح پڑھیں. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب آیت نمبر 37 اور یہ آج کے سبق کا آخر آیت ہے. فتقبلها ربها را کو پر کریں ربها بقبول حسن وأنبتها تنوین کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا. بقبول حسن، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا، نون ساکن کے بعد با ہے، اس جگہ پہ قلب ہوگا. علامت قلب کے طور پہ یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. وَأَنبَتَهَا، انبتہا نہیں بولیں گے، الف حمزہ نون زبر ان نہیں ہوگا بلکہ حمزہ میم زبر ام. وَأَنبَتَهَا نباتاً حسنا، نباتاً تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی اظہار ہوگا، اور تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا صحیح سے ادا کریں زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، رزقن ہے، اس جگہ پہ جب آپ وقف کریں گے تو رزقا ہوگا. وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور نون مشدد ہے غنہ کریں گے. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، من نون ساکن کے بعد عین ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، اور نون ساکن کے بعد دال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، اور لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. قالت هو من عند اللہ ان اللہ، نون مشدد ہے غنہ کریں گے، لام کو پر کر کے پڑھیں گے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج کا سبق مکمل ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک کل 7 آیتیں آج پڑھائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے سبق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات اسی طریقے سے سبق میں شرکت کرتے رہیں، قرآن شریف سیکھیں، سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی تمام کامیابیاں، تمام بھلائیوں سے ہمیں اور آپ کو نوازے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔